اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے، دین سے اللہ واقف کر دے، اور ہمارا تعلق ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا و فریاد اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میں تمہاری دعا و فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اللہ سے مانگا جائے۔ اور قرآن کریم کی تکمیل کا جو موقع ہوتا ہے، دعاؤں کا جو موقع ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کے دل کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہونا، ان گتھیوں کو اس موقع پہ کھولنا چاہیے، اس گتھی کو کھولنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں، مانگنے والی شکل و صورت کے ساتھ، مانگنے والی شکل۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا، اور رونا نہ آنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے بات سمجھ آئی کہ مایوس شیطان ہوتا ہے، مایوس شیطان ہوتا ہے، بڑی پتہ کی بات ہے یہ۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ عاجز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی اصلاح سے مایوس ہو جائے، اور جو شخص مایوس ہوتا ہے وہ گویا اللہ پر عاجزی لگاتا ہے کہ جی میں دعا کرتا ہوں، دعا میں آنسو نہیں نکلتے میرے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر آنسو نہیں نکلتے نا، آنسو نہیں نکلتے، تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، رونے کی شکل بنا لیا کرو، معلوم یہ ہوا کہ رونا مقصود نہیں ہے۔ رونے کی شکل سے بھی اگر کام چلتا ہے نا، تو بعض اوقات رونا نفس کا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ روتا نہیں ہے لیکن اس کی روح روتی ہے، روح روتی ہے۔ ظاہر کے رونے میں بعض اوقات عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے، تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دل کے رونے پہ صرف اللہ ہی دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعائیں مانگا کریں، خوب مانگا کریں، خوب مانگا کریں، اتنا مانگیں اتنا مانگیں۔ اور جب دعا کا داعیہ اللہ پیدا کرتے ہیں نا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جب دعا کا داعیہ پیدا فرماتے ہیں، وہ تبھی پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ پہلے قبولیت کی راہ دکھاتے ہیں، پھر داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ دعا مانگا کریں، دعا مانگا کریں۔ اور دعا میں ایک تو ہمارے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں اللہ مجھے بخش، ماں باپ کو بخش، کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ یہی نہیں کیا کرتے ہیں ہم۔ دعا کہتے ہیں زاری کو، صاحب الغرض مجنون ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں نا، پاگل ہوتا ہے، وہ پڑ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو کہ اندر سے جواب آئے بس کر، قبول کر لیے، بس کر بس کر۔ دنیا اسلام کے بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں، آپ کی لائبریریوں میں ان کی بے شمار کتابیں ہوں گی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک ہمشیرہ تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور بڑا ایک عجیب ان کی زندگی تھی، لیکن بہت تعلق مع اللہ تھا۔ امت اللہ تسلیم صاحبہ ان کا نام تھا۔ تو میرے ساتھ حج کے سفر پہ گئیں، اور بیت اللہ میں جب پہنچی تو مجھے کہنے لگی مجھے ملتزم کعبہ پہ لے جاؤ۔ تو کہتی ہے میں جب لے گیا نا، فی البدی شاعرہ تھی وہ، فی البدی شاعر جو ہوتے ہیں نا جی، وہ حساس دل والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ چوٹ لگی ہوتی ہے نا۔ شاعر آدمی نہیں ہو سکتا، اس کا مادہ شاعرہ ہے، ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا، جس نے کوئی چوٹ کھائی ہو نا وہ کہہ سکتا ہے۔ تو وہ اس نے غلاف جب پکڑا نا، کہنے لگی کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی، اب تک ملا نہ مجھ کو بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی۔ نواب اب بھوپال نے خط لکھا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں تمہاری اس بہن کی دعاؤں کا اللہ سے پڑھ کے دعا کرتا ہوں،
دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندی نے جو تجھے مخاطب ہو کے دعا کی تھی نا، اللہ پوری دعاؤں میں میرا بھی ایسا کر دے۔ تو دوستو بس وقت مختصر ہے، زندگی کا بھی وقت شام ہونے والی ہے اب سب کی، سمجھو نا جی، اب سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ اب کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ 80 سال گزاریں گے، 70 سال گزاریں گے، وہ 70 اور 60 والے کسی ابھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بس کوئی کام زندگی میں ایسا نہ کرنا کہ رات آپ سرانے میں سر رکھیں نا، باقی دنیا کو راضی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک اللہ والے سے سنا ہے کہ جب سر سرانے پہ رکھو نا، اس وقت یہ خیال کرو کہ میں نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی کو تنگ تو نہیں کیا ہوا، کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہوئی۔ اگر ضمیر کہے جی تو نے نہیں کیا ہوا، پھر بیغم ہو کے سو جا، بیغم ہو کے سو جا۔ باقی تو خوش نہیں کر سکتا کسی کو بھی، کوئی آدمی کسی کو خوش نہیں کر سکتا۔ اور کسی کو خوش کرنے کی نیت بھی نہ کرو، اللہ ہی کو خوش کرنے کی نیت کرو۔ اللہ کو خوش کرنے کی نیت کریں گے تو پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہر آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھانے والا ہے اس وقت، کیونکہ فتنوں کا وقت ہے۔